السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، آج میں آپ لوگوں کے سامنے چند گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جن پر توجہ دینا ہم سب کی ایک اہم ذمہ داری ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جس کو اللہ تبارک و تعالی صاحب اولاد بنایا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ خاص طور پہ اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں، گاؤں اور دیہات اور شہروں میں دیکھتے ہیں، تو تقریباً اس ترقی یافتہ دور میں موبائل سب کے ہاتھوں میں ہے، اور اس کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے، غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غلط استعمال سے بچائے اور اس کے فتنے سے ہمیں دور رکھے۔ جب ہم نے حالات کا جائزہ لیا، وہ چاہے پڑھے لکھوں میں ہو یا پھر ان پڑھوں میں ہو یا پھر کام کرنے والوں میں ہو یا پھر دیندار لوگوں میں ہو، جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت ہی کم لوگ ہمیں موبائل کے فتنے سے بچے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عام طور پہ یہ دیکھا جا رہا ہے دیہاتوں میں کہ اپنے جو معصوم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ رو رہا ہے، اگر وہ ماں باپ کو پریشان کر رہا ہے، تو ان کو خاموش کرنے کے لیے، ان کو بہلانے کے لیے، ان کے وقت کو گزارنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیتے ہیں۔ اس میں جو طرح طرح کے سیریلز اور کارٹون، اسی طریقے سے جو گانے کی ویڈیو اور فلم اور فحش ویڈیو ہوتے ہیں، بچے کے سامنے لگا دیتے ہیں اور بچے دیکھ کر کے اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ یہ ویڈیوز اور یہ طرح طرح کے جو سیریلز ہیں اور یہ کارٹون وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں بچے کے دماغ میں کس طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہے، جو کہ ان کے آنے والی زندگی میں، ان کے فیوچر میں بہت ہی نقصان دینے والی چیز ہے۔ برادران ملت، ہوتا یہ ہے کہ جب معصوم چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں جب ہم موبائلوں کو تھماتے ہیں، وہ دیکھتے دیکھتے اس کی عادی ہو جاتا ہے کہ جب وہ اچھے خاصے کچھ بڑے ہوتے ہیں، جب عمر ان کا ایک نہج پر ہو جاتا ہے، جس وقت اسے مدرسے کے اندر داخلے کی باری آتی ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو اسکولوں میں ڈالا جاتا ہے، تو موبائل کے وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ لا محالہ وہ موبائل دیکھنے کے لیے طرح طرح کی بہانے اور اپنے غلط دوستوں کے ساتھ میں وقت گزارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور یہیں تک نہیں، بلکہ ان ماں باپ سے بھی میں کہوں گا جو کہ اپنے معصوم بچے کے ہاتھوں میں موبائل ہی نہیں، بلکہ ان کے ساتھ میں سوتے وقت جب وہ بستر پر جاتے ہیں، اپنے لاڈلے، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ساتھ میں لٹا کر ان کے سامنے موبائل دیکھتے ہیں، اور موبائل میں کوئی اچھی چیزیں نہیں بلکہ فلمیں اور غلط سیریلیں اور اسی طریقے سے کارٹون وغیرہ یا پھر اسی طریقے سے کامیڈی وغیرہ لگا دیتے ہیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ میں جو معصوم، جو سادے مزاج ہوتے ہیں، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ان کا دماغ بالکل سادہ ہوتا ہے، ہم ان کے دماغ میں جس طریقے سے بات ڈالیں گے، جو چیز ان کو دکھائیں گے، وہی چیز ان کے دل اور دماغ میں اثر انداز ہوگا۔ بچے نقل کر کے سیکھتے ہیں۔ بچے کی ایک عمر ہوتی ہے جو کہ 6 سے لے کر کے 8 سال، 9 سال، 10 سال، 11 سال کی جو عمر ہوتے ہیں، ان عمر میں جو سائنس، جو سائیکالوجی ہیں،
انہوں نے بتایا ہے کہ بچے جو ہے انوکرن یعنی نقل کر کے سیکھتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جو اپنے معاشرے میں ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، جو اپنے دوستوں کے ساتھ میں رہ کر کے سیکھتا ہے، وہی چیز ان کی زندگی میں آتی ہے۔ یہ وہ عمر ہوتا ہے جس کو اللہ نے اولاد کی دولت سے نوازا ہے۔ اپنے اولاد کے لیے خاص طور پر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسے غلط ماحول سے بچانا ہوتا ہے، اسے دین کی باتیں سکھانا ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر تعلیم کی محبت، قرآن کی عظمت، نبی کی محبت اور پھر تمام اچھی باتیں ان کو سکھلانے کی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس ہمارے اس ترقی کے دور نے یہ موبائل ہمارے بچوں کی زندگی کو اور معصوم خیالات کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہی نہیں، جب یہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ فلمیں دیکھتے ہیں اور کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں تو ہم عام طور پہ جائزہ لیں، ان بچوں کو اس وقت دیکھیں اور یہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے اس وقت غور کریں جب یہ بچے اکیلے اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ میں کھیل رہا ہوتا ہے۔ میں نے کئی جگہ ایسے دیکھا ہے کہ بچے جب آپس میں کھیلتے ہیں تو ان فلموں کے ایکٹنگ اور ان ڈراموں کے نقل کرتے ہیں جو انہوں نے موبائل کے اندر دیکھا ہے۔ آپس میں وہ کھیل میں ان چیزوں کی نقل کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، ان کے زبان پر ان کے چرچے ہوتے ہیں، اور پھر یہی نہیں، جب وہ کچھ بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو ان کی خواہش ہوتی ہے اور سب سے جو بڑا خواہش ہوتی ہے وہ دین کی اہمیت نہیں، ماں باپ کی محبت نہیں، قرآن کی عظمت نہیں، بلکہ وہ سب سے پہلی خواہش اگر ظاہر کرے، اگر پوچھا جائے تو وہ ماں باپ سے یہی ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں موبائل دلا دیجیے۔ تو میرے عزیز، ہمیں ان چیزوں پر خاص کنٹرول کی ضرورت ہے۔ اگر آپ موبائل کے عادی بن چکے ہیں، کم از کم اپنے بچے کی زندگی پر رحم کرتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ میں سوتے وقت موبائل کا استعمال نہ کریں، اور اپنے بچوں کے ساتھ میں غلط چیزیں، غلط فلمیں، غلط ڈرامے، غلط سیریلیں دیکھنے سے گریز کریں۔ اگر آج بچے روتا ہے تو ان کو خاموش کرنے کے لیے، ان کو بہلانے کے لیے، ان کے وقت کو گزارنے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں، اور بچہ جب موبائل کو اپنے ہاتھ میں پاتا ہے، اپنے نظروں کے سامنے موبائل کے اسکرین کو دیکھتا ہے تو اپنے بھوک اور پیاس کو بھول جاتے ہیں اور پھر ان اسکرین میں کھو جاتے ہیں۔ آپ خود اپنے جائزہ لیجئے، محاسبہ کیجئے۔ پہلے زمانے میں جب بچہ روتا تھا تو ماں باپ ان کو گود میں لیتے تھے، پیار کرتے تھے، ماں باپ کی پیار و محبت ان کو خاموش کرتا تھا، ان کی تسکین کا ذریعہ بنتا تھا۔ لیکن آج یہ معصوم بچے کی تسکین کا جو ذریعہ بن رہا ہے وہ موبائل ہے۔ آج اس معصوم بچے کی جو دل بہلانے کا جو ایک ذریعہ بن رہا ہے وہ موبائل کی سیریلیں اور موبائل کی اسکرین ہے۔ اس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ بچے کے دل کے اندر شروع سے ہی ماں باپ کی محبت نہیں بلکہ موبائل کی محبت کو ہم ڈال رہے ہیں۔ جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے، کمانے کے لائق ہوتا ہے، ماں باپ بڑھاپے پہ چلے جاتے ہیں، اور جب یہ بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کو اپنے گھر سے باہر نکال کر باہر کر دیتا ہے، اور ماں باپ کی کوئی سہارا بن نہیں پاتا اور غلط عادی کا شکار ہو جاتا ہے، تو تب ہم افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں گھر سے باہر کر دیا، ہمیں جو ہے بڑھاپے کا سہارا نہیں دیا۔ ارے
بڑھاپے کا سہارا نہیں دیا، کیسے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا؟ جبکہ ہمیں اس کو اچھی چیزیں سکھانے کی جس وقت ضرورت تھی اس وقت تو ہم غفلت میں رہے، اس کی کوئی توجہ کوئی فکر نہیں کیے۔ آج جب یہ بچہ ہمارا نافرمان بنتا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے اور ہم شکایت کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ برادران ملت، میرے ماں اور بہنیں، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، پہلے کی مائیں وہ ہوتی تھی جب بچہ ان کے پیٹ کے اندر بننا شروع ہوتا تھا، جب وہ حمل کی حالت میں ہوتی تھی تو قرآن کی تلاوت مائیں کرتی تھی، بچے پیٹ کے اندر سنتا تھا۔ بہت سارے اللہ والوں کا واقعہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے، جب ماں ان کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھی تھی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی تو یہ بچے ان تلاوت کو سنتے تھے۔ جب یہ بچہ دنیا میں جنم لیا ہے اور جب بڑا ہوا ہے، پڑھنے کا قابل ہوا ہے، ابھی وہ لڑکھڑا کر چلنا بھی نہیں سیکھا کہ وہ سنے ہوئے قرآن جو ماں کے پیٹ میں انہوں نے سنا تھا اس کو زبانی یاد ہوتا ہے اور اپنے اساتذہ کو وہ سناتا ہے۔ پہلے زمانے میں ہماری جو مائیں ہوتی تھی وہ اپنے نبی کے چرچے کرتے تھے اور صحابہ کی قربانیاں بتاتے تھے، اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ لیکن آج ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ جب ہمارا لاڈلا، ہمارا لخت جگر ہمارے قریب ہو تو ہمیں پیار سے ان کو نبی کے نام ہی یاد دلا دیں، ہم پیار و محبت سے صحابہ کی کوئی واقعات ہی سنا دیں، ہمیں پیار و محبت سے اسے وضو اور غسل کے فرائض ہی یاد دلا دیں، ہم اس سے محبت کرتے ہوئے ان کو جو ہے قرآن کی عظمت، قرآن کی کوئی صورت اور نماز کے کوئی طریقے ہی سکھا دیں۔ یہ چیزیں تو ہم کرتے نہیں۔ میرے عزیز، ہمیں اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے کہ جب آپ کا لاڈلا، آپ کا لخت جگر آپ کے قریب ہو، آپ کو چاہیے کہ ان کے سر پر ہاتھ پھیرے، ان کو محبت سے، ان کو پیار سے آپ باتوں میں لگائیں اور دین کی اچھی اچھی باتیں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے، جیسے اللہ کی عظمت، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، تمام دنیا کا مالک، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، موت و حیات کا دینا، زمین و آسمان کا بنانے والا، جنت اور جہنم کا بنانے والا، یہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس طریقے سے ان کے دلوں کے اندر، ان کے کانوں میں یہ آواز کو ڈالیں۔ اسی طریقے سے یہ بتائیں کہ اس دنیا میں تمام نبی جو آئے ہیں وہ برحق ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں، لیکن جو ہمارے اور آپ کے نبی ہیں اس کے نام یاد دلائیں اور یہ بتائیں کہ میرے بچے، یہ نبی جو ہے آخری نبی ہے، اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ جب یہ بچہ ان چیزوں کو سیکھے گا، باہر جائے گا، جو آج کل فتنے کے دور میں ہو رہا ہے، نبوت کے دعوے کیے جا رہے ہیں، جھوٹے نبی کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ قادیانیت ایک فرقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ یہ لوگ ان پر، کالج کے بچوں پر اور باہر معصوم انسانوں پر محنت کرتے ہیں اور ان کو قادیانیت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ بچہ اپنے گھروں میں ان چیزوں کو سیکھے گا، ان عقیدے کو سیکھے گا، تو باہر کے ان فتنوں سے محفوظ رہے گا، ان وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اسی لیے میرے عزیزوں، میری مائیں اور بہنوں، آپ خاص طور پہ اپنی اولاد کی توجہ، اولاد کی تربیت میں بہت زیادہ توجہ دیں۔ اگر آپ ایک وقت بھوکا رہیں تو چلے گا، لیکن اولاد کی بے توجہی اور اولاد کی طرف سے بے فکری آپ کے لیے ایک زہر رما ثابت ہوگا ان کی زندگی میں۔ اسی لیے آپ خاص طور پہ اپنے اولاد کو، دن بھر ہم جانتے ہیں کہ دن بھر آپ کام و کاج میں رہتے ہیں،
جو دیہات کی عورتیں ہوتی ہے ان کے گھر کے صفائی، کپڑے دھونا، کھانا بنانا، یہ ساری ذمہ داری خود کرتی ہے۔ اسے وقت نہیں ملتا کہ اولاد سے تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتیں کر لیں، لیکن کم از کم آپ اتنا کریں کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹیں، سونے کے لیے جائیں، آپ کے لخت جگر آپ کے قریب ہو، اس وقت آپ ان کو کلمے یاد دلائیں، نبی کے نام یاد دلائیں، نبی کی سنتیں یاد دلائیں، اللہ کے عقیدے کو ان کے دلوں کے اندر بٹھائیں۔ اگر یہ ساری چیزیں اگر ہم اولاد کے لیے کریں گے تو یہی اولاد ہمارے لیے رحمت بنے گی، ورنہ اگر ان چیزوں پر ہم نے بے توجہی برتی، اگر ہم ان کی تربیت کا کوئی خیال نہیں رکھا، یہی بچہ آگے جا کر جب یہ جوانی میں جائے گا، جب یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، غلط عادی کا شکار ہوگا، شراب پیے گا، جوا کھیلے گا، بے نمازی بنے گا اور ماں باپ کا نافرمان بنے گا، یہ سارے وبال کا جو ذریعہ ہے وہ آپ خود ہوں گے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر بہترین ایصال ثواب وہ ہے جو ایک ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت دینی اعتبار سے اچھا کرے۔ جب یہ ماں باپ مر جاتا ہے، قبر کے گڑھے میں چلا جاتا ہے، تو ان کا روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، تمام نیک اعمال کے دروازے ان کے لیے بند ہو جاتے ہیں، مگر وہ ثواب جو انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو 2 حرف پڑھایا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں نیک اولاد کو چھوڑا ہے، تو یہ اولاد جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ اولاد جب نمازیں پڑھتا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور اس ماں باپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتابوں کے اندر واقعات لکھا ہے کہ کوئی انسان جب انہوں نے شادی کیا اور جب پہلی رات اپنی بیوی سے ملا، اپنی بیوی کو وہ نصیحت کیا کہ دیکھو، ہمارے اس ملنے کی وجہ سے اگر اولاد ہو تم اسے حافظ قرآن بنانا، قرآن کی تعلیم دینا، اگر ہم زندہ رہے یا نہ رہے، لیکن میری یہ نصیحت کو تم یاد رکھنا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، بیوی ان کی نصیحت کو یاد رکھتا ہے، اور کئی لوگ ان کو خواب میں دیکھا کہ عذاب قبر میں وہ مبتلا ہے، جہنم کی آگ کی لپیٹوں میں ہے، اور اس کی بیوی جب حاملہ ہوئی اور اولاد کو جب انہوں نے جنم دیا اور جب وہ اولاد بڑے ہوئے، بولنے کا قابل ہوا، باتیں کرنے کے لیے جب انہوں نے سیکھا اور وہ اس قابل ہوا کہ مدرسے میں جا کر کچھ پڑھ سکے، تو ماں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کے اپنے شوہر کی نصیحت کو یاد کرتے ہوئے پہلے دن اپنے گھر کے قریب کی مسجد میں لے جاتا ہے اور وہاں کے استاد سے یہ کہتا ہے کہ استاد جی، ہماری یہ اولاد ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دے دینا اور یہ دین اسلام کی تعلیم دینا، یہ ان کے باپ کی ایک نصیحت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو پورا کروں۔ یہ بچہ جب پہلے دن مسجد جاتا ہے، استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اور استاد اسے بسم اللہ پڑھنا سکھاتا ہے۔ پہلے دن تو کسی نے خواب میں دیکھا اس آدمی کو جو جہنم کی لپیٹوں میں تھا، جس کے اندر عذاب قبر ہو رہا تھا، وہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے اور جنت کی نعمتوں میں وہ مزے کر رہے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا اتنی تبدیلی کیسے ہوئی اور کس طریقے سے اللہ نے تمہارے حالات کو بدلا اور تمہیں عذاب قبر سے نجات دلایا، تو انہوں نے کہا کہ جب میں اپنی بیوی سے ملا تھا اور میری پہلی رات تھی، میں نے اپنی بیوی کو نصیحت کیا تھا کہ اللہ اگر برکت دے، اگر ہمیں اولاد دے، اسے دینی تعلیم دینا۔ آج میرا بچہ پہلا دن ہے مسجد میں گیا ہے اور انہوں نے بسم اللہ پڑھنا سیکھا ہے، اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ نے میرے قبر کے عذاب کو ہٹایا اور پھر میرے درجات کو بلند کیا۔
اور جہنم کی عذاب سے نکال کر ہمیں جنت کی طرف ڈال دیا۔ اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو ہماری حالات کی تبدیلی، یہ ہماری اولاد کی بسم اللہ کی برکت ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا کی زندگی کسی بھی حالت میں آپ کی کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود تمام برائیوں سے بچ کر اللہ کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔